کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا، حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ کون سا عمل اللہ کو کب پسند آ جائے؟ کسی کا چپل سیدھا کر دیا، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، پڑے ہوئے پتھر کو دھکا دے کر سائیڈ کر دیا، ایک بلی کو پانی پلا دیا، مسجد کے صف میں پڑے ہوئے ایک تنکے کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، باہر جا کر کے ڈال دیا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، معمولی نہیں سمجھنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ ہمارا کام دنیا کی پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ ماں باپ کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، کاروباری معاملات، محنت مزدوری، شادی بیاہ، لوگوں سے تعلقات، حتیٰ کہ جانوروں کے جو حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کی ہمیں ادائیگی ضروری ہے۔ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے اور اس کا اصلی اور حقیقی بدلہ آخرت میں جا کر کے ملنے والا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ فوری طور پر ظاہر ہونا چاہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، اب نماز کا بدلہ دنیا میں مجھے کیا ملنا ہے فوری طور پر مجھے نظر آئے۔ میں نے دعا مانگی تو میری یہ دعا فوری طور پر قبول ہو جائے۔ مجھے فلاں چیز کی ضرورت تھی، اللہ سے دعا مانگی تو میری وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ یعنی فوراً انسان اپنے کیے ہوئے عمل کا بدلہ چاہنے لگتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے حوالے کر دینا، دعا مانگنا۔
چاہے ہماری وہ ضرورت ہمیں پوری ہوتے ہوئے نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، ہمارا کام صحیح طریقے سے حتی الامکان سنت کے مطابق اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ باقی نماز پڑھتے ہوئے ہمیں لطف آنا، نماز کے اندر مزہ آنا، نماز کے اندر ہماری توجہ بالکل اس طرح ہو جائے جیسا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، یا یہ کیفیت ہماری ہو جائے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہمارے ذمے تو اللہ کا حکم پورا کر دینا ہے صحیح طریقے سے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرید آیا، آ کر کے کہنے لگا، حضرت آپ نے مجھے جو ذکر بتایا ہے کہ صبح میں، شام میں اور رات کی اندھیری میں وہ ذکر کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ، مجھے کرنا ہے، میں کرتا ہوں، اللہ کو خوب یاد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، لیکن ذکر کرتے ہوئے مجھے توجہ نہیں ہوتی ہے، ذکر کرتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آتا ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ارے بھائی تمہارا کام ذکر کرنا ہے، جس قدر ممکن ہو سکے توجہ کے ساتھ تم ذکر کرو، باقی اس ذکر کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر لطف آنا، مزہ آنا، یہ ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے، اس کے حوالے کر دو۔ تم اپنے تئیں مکمل کوشش کرو کہ تم صحیح طریقے سے اپنے عمل کو ادا کرو، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں وہ لطف عطا کرے، وہ مزہ تم کو عطا کرے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہماری جو پوری زندگی ہے اللہ کے احکامات کے مطابق ہمیں گزارنی چاہیے، نیک اعمال کو کرتے رہنا چاہیے، بدلہ اللہ تعالی دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کس عمل پر کس وقت بدلہ دینا چاہیے۔ ہماری نالج کتنی ہے؟ بہت مختصر، ہم خود اپنے بارے میں صحیح سے نہیں جانتے، ہم اپنے ارادوں کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کو نہیں جانتے، ہمیں کس وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے نہیں معلوم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز کی ہمیں ابھی ضرورت ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ چیز مل جائے تو نقصان ہو جائے۔ اس لیے ہمارا کام عبادت کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ خود جس وقت ہمارے لیے وہ چیز مفید ہوگی دے کر کے رہے گا۔ ہمارے کسی بھی نیک عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ راستے سے چلتے ہوئے ایک کانٹا ہٹا دیا تو بھی اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ کتنا معمولی سا عمل ہے، مسجد میں آپ آ رہے ہیں، آ کر کے صف میں بیٹھ گئے، آپ نے دیکھا ایک تنکا پڑا ہوا ہے یا کسی کی داڑھی کا بال پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا، نماز کے بعد باہر پھینک دیا۔ کتنا معمولی سا عمل آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ
اتنے چھوٹے عمل کو بھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں انسان ایک معمولی سے کھجور کے مانند صدقہ کرتا ہے، چھوٹا سا عمل کرتا ہے، لیکن کل قیامت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، وہاں دیکھے گا کہ اس معمولی سے عمل کے بدلے وحد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کی نعمتیں دے رہا ہے، آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے کیے ہوئے اس عمل کو جنت میں پالتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے کھیت میں درخت لگاتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، دوائی چھڑکتے ہیں، اس طرح درخت کو بڑا کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے کیے ہوئے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، جنت میں اس درخت کو لگا دیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ میرے بندے نے فلاں نیک عمل کیا ہے، اس کا پودا لگاؤ جنت میں، اور وہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آدمی سوچے گا کہ میں نے اتنا بڑا کون سا عمل کر لیا۔ تو ہمارا کام دنیا میں نیک اعمال کرتے رہنے کا ہے، باقی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دے گا۔ اصل بدلہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی اس کی ایک جھلک ضرور اللہ پاک دے گا۔ اور جو انسان جس قدر قربانی دیتا ہے، جو آدمی جس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نیک راستے پر چلنے کی کوشش اور محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کے بقدر بلکہ اس سے زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ میں ایران کا رہنے والا تھا، فارسی نسل تھا، فارسی میری زبان، لینگویج۔ میرا باپ آتش پرست تھا، آگ کی عبادت کرنے والا، آگ کی پوجا پاٹ کرنے والا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ہوش سنبھالنے کے وقت سے ہی گھر کے اندر ڈیوٹی پر لگا دیا۔ میرے باپ نے جو بت خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں مجھے ڈیوٹی پر لگا دیا کہ بیٹا تم کو باہر کہیں نہیں جانا ہے، گھر سے باہر تم کو نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، تمہارا کام کیا، صبح سے شام تک یہ جو آگ جل رہی ہے اس کو بجھنے نہیں دینا ہے، اس کو جلاتے رہنا ہے۔ مہینے ہو جاتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر جانے کا موقع نہیں ملتا تھا، نکلے تو باپ کی ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے قریب ہوئے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی اور باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا۔ باپ کا پیسہ کچھ لوگوں نے لیا ہوا تھا، اب وہ پیسہ وصول کرنے کے لیے باپ نہیں جا سکتا، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو باپ نے کیا کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹا تم جا کر کے میرا پیسہ ان سے وصول کر کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کا قرض وصول کرنے کے لیے بازار نکلے۔ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق بخشنا چاہتا تھا۔
یہ ایک عیسائی پادری سے ملاقات ہو گئی. کوئی عیسائی بڑا عالم تھا ان کے زمانے کا، اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں دیکھا، چہرے میں نیکی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. اچھے لوگوں کی نظر ایسے بچوں پر پڑ جاتی ہے. تو انہوں نے سلام کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بات چیت کی اور اللہ کے بارے میں دو چار باتیں بتائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کی بات بہت اچھی لگی، میرے دل کو گویا انہوں نے جیت لیا ہے. خیر میں گھر واپس آیا، باپ کا قرض لے کر دے دیا. اس طرح مجھے باپ کے کمزور ہونے کی وجہ سے، باپ کے بڑھاپے کی وجہ سے بازار میں گاہ بگاہ وقتاً فوقتاً جانے کا موقع مل جاتا تھا. اور تھا میں چھوٹا، مجھے موقع مل جاتا تھا، میں جاتا تھا، اس پادری سے ملاقات کرتا، ایک ایک دو دو تین تین بات دین کی سیکھا کرتا تھا. میرے باپ کو شک ہو گیا کہ میرا بیٹا جو ہے قرض لینے کے لیے یا کسی کام سے بازار جاتا ہے تو بہت دیر میں آتا ہے. باپ نے بیٹے پر سختی کی کہ سلمان تم بہت گڑبڑ کر رہے ہو، بازار میں وقت پر گھر واپس نہیں آتے، کس سے مل رہے ہو، کس سے باتیں کر رہے ہو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں جو کچھ ہوا اور ہوتا تھا اس کو اپنے دل میں چھپا کر کے رکھا، باپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا. خیر باپ کی بڑی ڈانٹ ملی. پھر کسی دن موقع ملا باہر جانے کا تو اس پادری سے، عیسائی عالم سے حضرت سلمان کی ملاقات ہو گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے باپ کی ساری باتیں ان کے سامنے رکھی کہ میں آپ سے بات کر کے گھر جاتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے، باپ کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ آئندہ میرے ساتھ میرا باپ کیا کرے گا اگر میں گھر دیر سے گیا. تو پادری نے کہا کہ بیٹا تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل یہاں سے ایک قافلہ جانے والا ہے، سیریا ملک شام، یہاں سے ایک مسافروں کا قافلہ جانے والا ہے. اگر تم جانا چاہتے ہو، صحیح دین پر عمل کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑنا چاہتے ہو تو بتاؤ، میں تم کو اس قافلے کے ساتھ میں روانہ کر دوں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر راضی ہو گیا اور اگلے دن اپنا تھوڑا موڑا سامان لے لیا، کپڑے کچھ کھانے کا سامان، اور گھر سے نکل پڑے. پادری نے اس قافلے کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ چلے جاؤ ان کے ساتھ. ان کے ساتھ سفر کرتے، پہلے زمانے کا سفر ہے، اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر بیٹھ کر کے سفر کیا کرتے تھے. لمبا سفر طے کیا، ملک شام پہنچے. وہاں سب کے سب توحید پرست تھے. اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی صحیح مذہب تھا، اللہ کو خدا ماننے والے تھے لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، یعنی ان کی نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے کا یہ قصہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے. وہاں علماء کی مجلس لگتی تھی جس میں ایک بڑا بوڑھا عالم دین تھا، وہ دین کی باتیں سکھاتا تھا. لیکن چند ہی مہینے ہو گئے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا. حضرت سلمان فکر میں پڑ گئے کہ ابھی میں نے کچھ بھی توحید کے بارے میں سیکھا نہیں اور میرے استاد کا انتقال ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو استاد نے بتایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں جگہ دوسرا عالم دین ہے، میں ان کے پاس تم کو بھیج دیتا ہوں. چنانچہ ان کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے.
صحیح دین کو اختیار کرنے کے لیے، توحید کو سیکھنے کے لیے۔ وہاں گئے تو کیا ہوا، وہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور ان کا بھی مرنے کا وقت چند مہینوں کا تھا۔ پھر فکر لاحق ہوئی کہ میں کیا کروں، اب دین کس سے سیکھوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ تمہیں سب کچھ سکھا دیں گے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی ان کے انتقال کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ بھی بوڑھے آدمی تھے۔ انہوں نے سلمان فارسی کی تڑپ اور ان کی فکر کو دیکھ کر کے کچھ مین باتیں بتا دیں کہ بیٹا تم یہاں سے یثرب چلے جاؤ۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا ہے؟ یثرب ہے۔ یثرب میں چلے جاؤ، وہاں ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اور صدقے کا مال وہ کبھی نہیں کھائیں گے، اور ان کی پیٹھ پر دو کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ جاؤ تم وہاں جا کر کے رہنے لگو، جب تم اس پیغمبر کو دیکھو تو ان پر ایمان لاؤ اور ان کے پیچھے چلو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ آسمانی کتاب انجیل کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، تورات کے اندر بھی یہ ساری باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، ایک دوسرے قافلے کے ساتھ نکل کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ چونکہ چھوٹی عمر کے ہیں، نہ ساتھ میں کوئی باپ ہے نہ کوئی بڑا بھائی ہے، اکیلے ہیں بیچارے، تو قافلے میں سے ایک آدمی کی نیت خراب ہو گئی، مسافرین میں سے ایک آدمی کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کیا کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور مدینے کے بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا، اور کہا کہ یہ تو میرا غلام ہے، بتاؤ کتنے میں خریدتے ہو؟ ایک یہودی نے خرید لیا حضرت سلمان کو کچھ درہم دے کر کے، اور لے جا کر اپنے باغیچے میں کام پر لگا دیا۔ کھجور کا باغیچہ تھا، اس میں کام پر لگا دیا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان، اور عمر بھی چھوٹی، کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر محنت مزدوری وہیں کیا کرتے تھے، اپنے جو مالک ہے یہودی اس کی خدمت کرتے تھے، وہیں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے تھے، اور دعا بھی مانگتے تھے، اے اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، جس پیغمبر کی بشارت مجھے میرے استاد نے دی ہوئی ہے، اے اللہ ان سے میری ملاقات نصیب فرما۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس باغیچے میں ایک کوئی آدمی آیا، آ کر کے اس یہودی سے کہنے لگا، جاء الرسول، کہ مدینے میں وہ پیغمبر آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تھے، وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی، تو ایک آدمی نے آ کر یہودی سے بھی بتا دیا کہ مدینے میں وہ پیغمبر آ گئے ہیں جن کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے۔ یہ سلمان فارسی کہتے ہیں، میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ وہ پیغمبر آ چکے ہیں، میں وہیں سے کود کر بھاگ کر کے آ گیا، اور اپنے مالک سے کہنے لگا کیا بات چل رہی ہے، کون ہے پیغمبر، کہاں ہے وہ، مجھے ان کا انتظار ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ مالک نے مار مار کر کے بھگایا، چل تیرا کام کر، تجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تیرا کام میرا کام ہے بس، اور کوئی کام تجھے نہیں کرنا، کہیں جانا نہیں۔ خیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک دن موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، ان کی زیارت کا موقع مل گیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں سے معلوم کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام محمد ہے اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہے۔ تو پہلی نشانی پوری ہو گئی جو استاد نے بتائی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ سے آتے آتے کچھ کھجور لے کر کے آئے تھے، حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے بھائی یہ کیسے کھجور ہیں، کہاں سے لائے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ صدقے کے کھجور ہیں۔ حضور نے فرمایا میں صدقے کے کھجور نہیں کھاتا۔ حضرت سلمان دل میں خوش ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں استاد سے سنا ہوا تھا نا۔ دوسری نشانی کیا؟ وہ پیغمبر صدقے کے کھجور نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ تو دل میں خوش ہو گئے حضرت سلمان فارسی کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی کہ انہوں نے صدقے کے کھجور کو کھانے سے منع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری جیب سے کچھ کھجور نکالے اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا، ارے بھائی یہ کیسے کھجور ہیں؟ سلمان فارسی نے عرض کیا، حضرت یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ بھائی ہدیہ تو ہم کھا لیں گے۔ خود بھی آپ نے کھجور نوش فرمایا اور اپنے صحابہ میں بھی ان کھجوروں کو تقسیم کیا۔ بہت خوش ہو گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ دو نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب تیسری نشانی ہے کہ حضور کے پیٹھ پر دو کندھوں کے درمیان اللہ پاک نے سیل لگا کر کے بھیجا ہوا تھا، نبوت کی مہر آپ کے پشت پر موجود تھی، اس کو کیسے دیکھنا ہے؟ چنانچہ حضرت سلمان فارسی انتظار میں رہا کرتے تھے کب موقع ملے اور اس پر میری نظر پڑے۔ تو فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیچھا کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے بھی دیکھتے تھے، پیچھے سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے بھی دیکھتے تھے اور پیچھے سے بھی ایسے ہی نظر آتا تھا۔ ہمیں اگر پیچھے دیکھنا ہو تو ایسے مڑ کر کے دیکھنا پڑے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سامنے دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمال اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تھا، حضور کی آنکھوں کی یہ خصوصیت۔ خیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ حضور کے پاس کہ حضور کی پشت پر وہ مہر نبوت ہے، اس کو میں دیکھ لوں تو نشانی پوری ہو جائے اور میں مسلمان بن جاؤں ان کے ہاتھ میں۔ حضور نے دیکھا وہ آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا، ارے سلمان فکر نہ کر، جس چیز کی تلاش میں تو آ رہا ہے چل آ، میں خود دکھا دیتا ہوں۔ سلمان فارسی نے پوچھا نہیں کہ میں آپ کی مہر دیکھنا چاہتا ہوں، حضور نے خود فرما دیا، ارے سلمان ادھر آ، تو جس چیز کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہے میرے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے پتا ہے، آ دیکھ لے میرے پیٹھ میں مہر نبوت۔ چادر ہٹائی حضور نے، حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ مہر نبوت ہے، محمد الرسول اللہ مہر لکھا ہوا ہے، فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تفصیل سنی، کیسے وہ
اپنے وطن ایران کو چھوڑ کر کے آئے, گھر بار سب چھوڑ کر کے آئے, کفر کو, شرک کو اور آگ کی پرستش کو چھوڑ کر کے آئے, کہاں کہاں دھکے کھائے اور کن کن علاقوں سے گزرنا پڑا, کیسی کیسی مشکلات سے سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت سلمان نے حضور سے عرض کیا کہ حضرت میں تو ایک یہودی کا غلام ہوں, اس نے مجھے اپنے یہاں غلام بنا کر کے رکھا ہوا, میں اس سے آزادی چاہتا ہوں, آپ کی خدمت چاہتا ہوں, آپ کی جوتیوں میں میری ساری زندگی گزرے, میری یہ تمنا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے پوچھ کر کے آؤ کہ وہ تم کو کتنے میں آزاد کر دے گا, کتنا اس کا ڈیمانڈ ہے. گئے, پوچھا, یہودی نے کہا مجھے بہت زیادہ سونا چاہیے, سونا, گولڈ, کچھ وزن اس نے بتایا کہ مجھے اتنا سونا لا کر کے دو, اور کہا کہ میرے باغیچے میں 300 کھجور کے درخت لگاؤ, جب وہ بڑے ہو جائیں پھل دینے لگے تب میں تم کو آزاد کروں گا. اس قدر کنڈیشن لگا دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آ کر کے حضور سے عرض کیا کہ حضرت اس نے کہا کہ اتنا سونا لا کر کے دو اور باغیچے میں 300 کھجور کے درخت لگاؤ. کتنا وقت لگے گا؟ ایک آدمی لگائے 300 درخت, اور وہ بھی بڑے ہونا, پھل دینا, اس میں 4-5 سال لگ جائیں گے, تب جا کے آزادی ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی حضرت سلمان نے یہ بات بتائی, ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے, ایک صحابی آئے, ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا لا کر کے دیے, چھوٹا سا ٹکڑا. حضور نے فرمایا اے سلمان, اللہ نے یہ تمہارے لیے بھیجا ہوا ہے, یہ سونے کا ٹکڑا لے جاؤ اور اپنے مالک کو دے دینا. یہ مت سمجھنا کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس کے ہاتھ میں رکھو, وہ جتنا وزن چاہ رہا تھا یہ ٹکڑا اتنے وزن کا بن جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا وہ سونے کا ڈلا لے کر کے اپنے مالک کے پاس گئے اور اس کو دے دیا, تو مالک نے اس کا وزن جتنا دماغ میں اس نے سوچا ہوا تھا اتنا مل گیا. کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, سونا تو تم نے دے دیا, 300 درخت لگاؤ, اس میں پھل لگیں گے تب تم کو آزاد کروں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی حضور کو سنائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان فکر نہ کرو. صحابہ کو حضور نے بلوایا اور کہا کہ تمہارے باغیچوں میں جتنے بھی درخت ہیں کھجور کے 300 لے کر کے آؤ, پودے, چھوٹے چھوٹے پودے, 300 درخت جمع ہوئے. حضور نے فرمایا اے سلمان ان درختوں کو میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. یہودی کے باغیچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 300 درخت لگائے. حضور کے ہاتھوں سے درخت لگانے کی برکت یہ ہوئی 5 سال میں بڑا ہو کر پھل دینا تھا, 1 ہی سال میں وہ جھاڑ بڑے ہو گئے اور اس سے کھجور لگنے لگ گئے. تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آزادی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے سلمان تم نے بہت بڑی قربانی دی ہوئی ہے, ملک ایران کو چھوڑ کر تم ہمارے یہاں آئے ہوئے ہو, راستے میں کس قدر تکالیف کا تم نے سامنا کیا ہوا ہے, کن کن سے تم نے مار کھائی ہے, اور یہاں یہودی کے پاس تم رہ کر کس قدر غلامی کی صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں, اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تم کو اپنے گھرانے میں شامل کرتا ہوں, آج سے تم میرے اہل بیت میں سے ہو. اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں جو صحابہ حضور سے دین سیکھنے آیا کرتے تھے ان تمام صحابہ کا لیڈر ان کو بنا دیا.
حضرت سلمان فارسی کو تمام سٹوڈنٹس کا لیڈر ان کو بنا دیا. تو دیکھیے جو آدمی جیسی قربانی دیتا ہے, سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جو آدمی جس قدر کوشش کرتا ہے, اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ویسا بدلہ عطا فرماتا ہے. آخری بات, حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کئی کمروں کے اندر تالے لگا کر اندرونی کمرے میں لے جا کر کے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ, میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا, میں یہاں سے بھاگتا ہوں. یہ کہہ کر کے وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور سامنے دروازہ بند ہے, شاہی محل ہے, شاہی تالا لگا ہوا ہے, اور ایک کمرہ نہیں 7 کمرے اس طرح کے, سب میں زبردست تالے لگے ہوئے ہیں. آس پاس میں کوئی انسان نہیں, کوئی سوراخ نہیں, کوئی کھڑکی نہیں, کوئی راستہ نہیں باہر نکلنے کا. نکلنا ہو تو بس دروازہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں ارادہ کیا میرا کام دروازے تک بھاگنا ہے, دروازہ کھولنے والا اللہ تعالی. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ کے کام سے بچ کر دروازے تک بھاگتے ہیں. مفسرین کرام نے لکھا ہے جیسے جیسے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تالا ٹوٹ جاتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے. اگلے کمرے میں پہنچتے ہیں دروازے کا تالا ٹوٹ جاتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے. اس طرح 7 کے 7 دروازے کھل گئے, تالے ٹوٹ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے. تو انسان اگر ارادہ کرے, عزم مصمم کرے, نیک عمل کرے, بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دینے والا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اچھے اعمال کرتے رہنا ہے. بدلہ یقیناً ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا, حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا ہے. کون سا عمل اللہ کو کب پسند آ جائے. کسی کا چپل سیدھا کر دیا, راستے سے کانٹا ہٹا دیا, پڑے ہوئے پتھر کو دھکا دے کر سائیڈ کر دیا, ایک بلی کو پانی پلا دیا, مسجد کے صف میں پڑے ہوئے ایک تنکے کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا, باہر جا کر کے ڈال دیا. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, معمولی نہیں سمجھنا. اور بڑے اعمال نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, مال کے ذریعے غریبوں کی مدد, اپنے جسم کی طاقت کے ذریعے لوگوں کی خدمت, اپنے دماغ اپنے پاس موجود نالج کے ذریعے لوگوں کی صحیح رہبری, صحیح گائیڈنس. جس انداز سے چاہے آپ اچھا کام کریں, اللہ پاک اس کا صلہ اور اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا, آپ کی اولاد کو دے گا, آپ کی نسلوں کو دے گا. اور مرنے کے بعد اصل بدلہ ملنے والا ہے. دنیا میں جو بدلہ ملے گا وہ ایک سیمپل ہے, مرنے کے بعد حقیقی بدلہ ملنے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.